ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا۔ میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ میں کہا سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں نہ لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اما بالا کو قرآن پڑھیں دیے، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اما۔ تو ہم نے نیا مکان بنایا، اما نے میں ڈٹھا، اما کہندی ہے ونج حافظ کوئی درخت دی ساوی لکڑ بھانا، چمک بھانا، شاخ توڑ کے لیا تازہ، اما تازہ چاک لو کے اوپر چڑھ گئی، نیا دمار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو یہ تم، نکلو ارے اما ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی ہم نے کہا یہ پتا تھا اما کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اما جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر، میں نے بھی اما کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اما کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیہ دینے لینے کرنے، نانی اما کی طرف سے ہدیہ تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے کہ نانی اما کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیہ آتے تھے، تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہ نانی اما، میری اما نے نا مار مور کے ہانپتی کانپتی اما آ گئی، کہہ رہے بس نکل گئی، اما کیا ہے؟ کہہ رہے نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر جو سیڑھیوں کی بمٹی تھی وہاں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا دیا، مٹی لینے پہ ہاں اپنا سامان لگا رہے تھے، تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئی ہوں۔ اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا، اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، گندی نالی میں پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کے نا اپنے بدن کو چھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کا ریوڑ گھس آئے گندے، تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی، بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا اور کیا ہوگا۔ جس گھر میں شیاطین آ جائیں اور شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے، جو کہ ہر بیت الخلا میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلا میں ہوتے ہیں، جو جتنا بیت الخلا کو ٹائلیں لگا دے، لگژری بنا دے، ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے اور شیشے نے اور کمکموں نے۔ میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلا میں فیملی رہتی ہے، بھائی میاں بیوی ہوگی تو بچے ہی ہوں گے نا، تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا، خبث اور تو سب سے پہلے تو جنات، شیاطین۔ دوسرا جو ہوتا ہے، جو روگ لگتا ہے، دوسرا جو روگ لگتا ہے وہ خص مزدوروں اور لیبر کا روگ لگتا ہے۔ غور سے سنیے گا،
किताबों में लिखा है अपने धुएं से अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर तुमने कोई मसालादार चीजें, स्पाइसी चीजें, लजीज चीजें बनाई हैं और तुम्हारे पड़ोसी को यह कुदरत हासिल नहीं, तो उसको तकलीफ ना दो। पानी शोरबे में ज्यादा डाल दो, कुछ उसको दे दो। और किताबों में यहां तक लिखा है कि फलों के, चीजों के छिलकों से पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर कोई अच्छी आला चीजें खाई हैं तो अपने पड़ोसी के घर से दूर रखो, उस बेचारे को तकलीफ होगी कि मतलब मेरी जेब में भी होता, मैं भी खाता। ये जो गरीब लेबर आती है, भाई लेबर तो गरीब ही होगी ना, मिस्त्री मजदूर, इनकी नजर खा जाती है, इनकी नजर खा जाती। मैंने बकरियां रखी, 8 बकरियां तो ज़बह हो गई और लेबर खा गई, 9वीं जो है आखिर हराम हो गई, और छुरी के नीचे भी नहीं आई। मैंने कहा निकालो यहां से बकरियां। 8 तो छुरी के नीचे आई और 9वीं जो है वो खुद हराम हो गई। और तीसरी और आखिरी चीज, ये मैं आपको कहता ना घर रास नहीं आया, ये मेरे पास बहुत वाकयात आते हैं। उसकी नजर होती है, लेबर की होती है, और बाज बंदे ऐसे होते हैं, अब तो साइंस इवल आई और बैड आई पे जाओ, मेरा लफ्ज लिखो सोशल मीडिया पे, नेट पे, पता नहीं कहां, फेसबुक पे, इवल आई बैड आई। अब तो पूरी दुनिया की साइंस नजरे बद पे पागल हो चुकी है। पहले कहते थे ये इनकी किस्से कहानियां हैं। अरे मेरे कमली वाले ने फरमाया, और साइंस उसकी रिसर्च को कहे सच नहीं है तो हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है? हजरत अली करम अल्लाह वजह के फरामीन बहुत ज्यादा नजरे बद पे, हसनैन करीमैन के फरमान बहुत ज्यादा, आले रसूल असहाब रसूल के फरमान बहुत ज्यादा, वाकयात बहुत ज्यादा, तजर्बात बहुत ज्यादा। और तीसरी और आखिरी चीज उन्हें मैंने बताई कि बाज़ औक़ात हम अपने रिज़्क़ के हलाल से किसी से सामान लेते हैं और उसका रिज़्क़ मशकूक होता है, उसने कारोबार मशकूक रिज़्क़ से किया हुआ है, उससे मटेरियल ले रहे। और से समझेगा, बारीक नुक्ता है, हमने उससे जो मटेरियल दिया वो रिज़्क़ मशकूक है उसका। इसकी दलील मैं देता हूं आपको। मैं एक बात कहा करता हूं, आपने शायद सुनी होगी कि अगर हम महसूस करता हूं, मैं महसूस करता हूं मेरा रिज़्क़ मशकूक है, तो उस मशकूक रिज़्क़ से कभी रोजे ना रखना। मैं आपको अक्सर अर्ज करता हूं, किसी ऐसे बंदे से जिसका रिज़्क़ तैयब ताहिर हलाल है, उससे उधार ले ले, ठीक है? उससे उधार लेकर जिसका रिज़्क़ तैयब ताहिर हलाल है, उससे रोजे रख और अपने पैसों में से वो उधार चुका दे। रिज़्क़ का असर होता है। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने दावत खाई, 1 महीने तक मेरे जी में आया कि मैं कोई गुनाह बदकारी करूं, सिर्फ एक दावत खाई थी। वाकयात ये 3 अवामिल हैं, 3 फैक्टर्स हैं बड़े, जो घर के अंदर कहते हैं कि घर रास नहीं आया। इसका हल करना है सदकात, खैरात, आमाल, तस्बीहात और जिक्र के जरिए इसका हल करना है। सदकात, खैरात, आमाल, जिक्र और तस्बीहात, इसका हल करना है। अब ये सुनते जाइए, गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। नए घर में जब भी दाखिल हो, सबसे पहले तो ये सोचें कि मैं घर किस रिज़्क़ से बना रहा। याद रखिएगा, मशकूक रिज़्क़, या आपने ऐसा मौजू छेड़ दिया कि इस मौजू को मुझे कुछ बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह ज़हन नशीन रखिएगा, रिज़्क़ मशकूक कभी जिंदगी और नस्लों में चैन सुकून नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। वो कैसे होगा, उसके मेरे पास वाकयात। मैं एक छोटा सा सिर्फ वाकया सुनाता हूं। मैंने कई वाकये देखे। पता चला कि बेटा फौत हो गया खुदकुशी में। गर्मी थी,
گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے لان تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا۔ اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے۔ چارپائی جب پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے۔ ایسی وہ بندہ رو رہا تھا، وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹی دیکھی ہے۔ بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہے ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا۔ سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا، تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا۔ ریت والے، اینٹ والے، ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے، بہترین مکان بنا، بہترین مکان بنا۔ اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا۔ بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے۔ جو گھر کی پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی، اور خودکشی مار کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے۔ 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھی، بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر، مر گیا، اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ وہاں پتہ چلا اس شہر میں کہ ہمارے مرشد آئے ہیں، کچھ لوگوں کو بھاگے بھاگ آئے، ایک بابا آیا ریٹائر، تو میں نے کہا بابا جی مرشد بس میرے گھر چلیں، دعا کر دیں، کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی؟ میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے، تو خود بھی بابا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ بابا، وہ بھی زندہ ہے، اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا۔ میرے اپنے چھوڑ گئے کہ حکیم صاحب تو آیا، اور کسی کو خدمت پہ چھوڑ گیا کہ میری چارپائی دھوپ پہ پڑی ہوتی تھی، میرے اندر سکت ہی ختم ہو گئی۔ ایک بڑھاپے نے مارا، دوسرا غموں نے مارا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے رزق حلال نسلوں کے لیے راحت ہے، اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غم ہی غم ہیں۔ اس غم کو وجہ، الیکٹریشین آیا، تھوڑا سا کام کیا، اس کا ہاں تجھے پیسے دوں گا، بجلی والے کا، پلمبری والے کا، مرمت والے کا، کوئی کام ہے، دھوبی کا، فلاں کا فلاں، اس نے کہا پیسے دوں گا، اور اگر اس نے پیسوں کا اصرار کیا تو اس کو دھمکایا، ڈرایا۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیسے کھاتا گیا، نسلوں میں غربت، تنگ دستی نے گھیر لیا۔ اب مجھ سے اعمال پوچھتے ہیں، اور رزق وہ ہوا جو کالا ہوا، دھن کالا ہوا، اور جس میں غریبوں کی آہیں ہوئیں، تو میں کتنے اعمال کر کے اس گھر میں کیسے سکون پائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح۔ اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ خنزیر کو بڑے خوش و خضوع سے لٹا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو خنزیر حلال ہو جائے گا۔ کتے کو لٹا کے تو کہے بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بھی تیز ہو، قبلہ رخ بھی ہو، باوضو بھی ہو، اور تکبیر بھی پوری پڑھ، تو کتا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ان چیزوں کے خیال کر کے اب عمل بتا رہا ہوں۔ گھر میں 81 دفعہ سورت یاسین، جب نئے گھر میں داخل ہوں 81 دفعہ سورت یاسین مل کے بیٹھ کے خود پڑھیں، کرائے کے بندے جمع نہ کریں۔ 81 دفعہ سورت یاسین، اول آخر 7 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھ لیں۔ ایک دوسرا، ہر کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی مل کے پڑھ لیں، کوئی اس کونے میں گھر کا بندہ پڑھ لے، کوئی اس کونے میں، گھر کے چاروں کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی، اور ایک